بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ محترم حضرات، اس سے پہلے والے بیانات میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی صرف اور صرف ایک ہی دین کے اندر ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ جو لوگ دین اسلام پر عمل کرتے ہیں ان کو ہدایت یافتہ کہا جاتا ہے، اور ہدایت ہی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے، چاہے مادی دولت انسان کو ملے نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس کے پہلے صفحے پر ابتدائی آیت پاک کے اندر یہ بتلا دیا کہ دیکھو ہدایت پر کون ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو بتلائی گئی ہے وہ بتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ اولئک علی ھدی من ربہم سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ فرمایا گیا ہے کہ جو ہدایت پر ہیں وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت اور پہلی کیفیت ان کی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی، ورنہ دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو ہدایت پر ہے، اس کا دعویٰ کرے گا، اس کا دعویٰ کرنا اس کو مبارک، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اختیار ہے اپنے تعلق سے یا اپنے مذہب کے تعلق سے جو بھی وہ خوبیاں بیان کرے، اس کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن ایک مومن اور مسلمان اور مومن، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ سکتا، اپنے طرف سے کسی قسم کا اضافہ اور کمی شریعت کے اندر نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو گناہگار کہلائے گا۔ اضافہ کرنا گویا کہ بدعات کو یعنی اس طریقے سے وجود میں لانا ہے، یہ انسان کے لیے گناہ کا باعث بنتا ہے، اور کمی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ دین کے اندر بہت ساری باتیں بے ضرورت ہی میں اس کو ہٹا کر حذف کر کے صحیح چیزیں رکھ رہا ہوں، گویا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن ایمان والا، کوئی بھی ایمان والا ہو سکتا ہے کہ عملی طور پر وہ شریعت سے دور رہے، لیکن الحمدللہ دین اسلام میں وہ ایک لفظ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اضافے کو اور کمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھلے سے وہ 5 وقت میں سے ایک وقت بھی نماز نہ پڑھتا ہو، اس کی کمائی بھی مشتبہ ہو، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، لیکن دین اسلام سے الحمدللہ ہر ایمان والے کو لگاؤ ہوتا ہے۔ جب لگاؤ ہوتا ہے تو کتنا زیادہ اچھا ہوگا کہ انسان یا وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل کر لے۔ سب سے پہلی چیز جس کو بتلایا گیا، جو کیفیت اور جس پر بتلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یؤمن بالغیب، یعنی ایمان بالغیب، کہ غیب کی باتوں پر یقین کرنا۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی جو ہدایت پر ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے سارے ایمان والوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور واجب الوتر کو بھی لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اب ہر ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، عظیم الشان عبادت، کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان کی بلندیوں پر بلا کر جو اپنے حبیب، اپنے لاڈلے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے سارے لوگوں کو عطا فرمائی۔ اقامت صلاۃ کے معنی سمجھنا چاہیے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نماز کو، یعنی ہر فرض نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسی نماز مطلوب اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ نماز کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر سے ایک بوجھ کو اتار دیں اور زمین کے اوپر رکھ دیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جگہ پر آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ اسی دوران ایک صحابی رسول آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ مسجد کے ایک کنارے پر ایک گوشے میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ سلام کرتے ہیں۔
آپ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان سے ایک جملہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ آپ نے اور اس وقت جو صحابہ کرام آپ کی مجلس مبارکہ کے اندر موجود ہیں، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی نماز کے اندر رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قیام بھی کیا، قاعدہ بھی کیا، اور سلام کے اختتام پر انہوں نے نماز کے اختتام پر انہوں نے دونوں جانب سلام پھیرا، لیکن پھر بھی جب آپ نے فرمایا تو وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تیسری مرتبہ گئے اور جانے کے بعد نماز پڑھی اور ویسا ہی پڑھنے کے بعد آئے، اور آنے کے بعد جب سلام کیا تو آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، تو انہوں نے انتہائی عظمت اور محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کے یا رسول اللہ علمنی الصلاۃ یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ کیف اصلی الصلاۃ، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سکھلائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ اب اس کے بعد آپ نے ان تمام ارکان کو بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کا آپ نے ان کو حکم فرمایا۔ لہٰذا معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائے نام انسان قیام کرے اور اس کے بعد فوراً رکوع کرے، اور رکوع میں بھی تسبیحات کی تکمیل ہوئی نہیں ہوئی فوری طور پہ رکوع سے اٹھ جائے، اور برابر سیدھا کھڑے ہونے نہ پائے تھے کہ فوراً اللہ اکبر کہتے سجدے میں چلے جائیں، اور اس کے بعد ابھی برابر بیٹھے نہیں تھے، اس کے اندر قاعدے میں ہم بیٹھے نہیں تھے، یہ جلسے میں ہم بیٹھے نہیں تھے۔ جلسہ کہا جاتا ہے دو یعنی سجدوں کے درمیانی کیفیت کو۔ اب اس کے بعد انسان پھر چلا جائے نہیں، بلکہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں بلکہ مستحب وقت کے اندر ادا کرنا۔ اسی طریقے نماز کو اس کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ مثلا نماز کے اندر جو چیزیں سنت ہیں ان کی بھی رعایت کرنا چاہیے، جو مستحب ہیں ان کی بھی رعایت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے جو فرض ہیں اور جو واجب ہیں، فرض کا مطلب یہ کہ قیام فرض ہے، قاعدہ فرض ہے کہ بغیر عذر شرعی کے انسان اگر بیٹھ کے نماز پڑھے اگر فرض نماز، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا فرض نمازوں میں اور واجب نمازوں کے اندر قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض اور واجب کہلاتا ہے۔ تو اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ٹھیک سے ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو انتہائی پاکیزگی کے ساتھ ادا کرنا کہ ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو آپ پاک و صاف کیجئے۔ انسان جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جسم بھی انسان کا پاک رہے کہ انسان کو غسل وغیرہ کی حاجت نہ ہو، تو جسم کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، یہ تینوں کی تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ پھر اسی طریقے سے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہمارے خشوع و خضوع رہے کہ پورا دھیان مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بات کہی ہے کہ جب انسان نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ کچھ وقت پہلے آ جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایسے وقت میں نماز کے لیے آئیں جبکہ اذان ہو چکی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی 10-15 منٹ باقی رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے کے لیے، تو اس صورت میں آنے کے بعد ہمارے سارے تفکرات، سارے خیالات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بالفرض اگر کوئی شخص اپنے کاروبار میں سے، اپنے اہل و عیال میں سے، اپنے بیوی بچوں میں سے، دنیاوی جھمیلوں میں سے، دنیاوی مشاغل میں سے اگر اٹھ کر آتا ہے اور آنے کے بعد وضو کر لیتا ہے، نماز کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ 1 2 3 رکعت تک یعنی اس کے ذہن کے اندر وہی خیالات چلتے رہیں۔ اس لیے نماز کو جب پڑھا جائے تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نماز وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ تمام فرائض کے اندر روزوں کے احکامات بعد میں آئے، زکوٰۃ کے احکامات بعد میں آئے، حج کے احکامات یا حج کی فرضیت بعد میں ہوئی۔ اسی طریقے صدقہ فطر ہے، عشر ہے، اور عید الفطر کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے،
تراویح کی نماز ہے اور واجب الفطر ہے، ان تمام احکامات کو یا اس کے علاوہ باقی جتنی بھی عبادات کہلاتی ہیں ان تمام عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں فرض فرمایا۔ بعد میں فرض فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو فرض کیا گیا، اور قیامت کے دن انسان کے اعمال ناموں میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ لہٰذا نماز کو ہم نے پڑھنا چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے انتہائی پاکیزگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے نیت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات اور ہمارے نمازوں، ہمارے روزوں، ہمارے سجدوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نماز اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ہماری اپنی سعادت مندی کی بات ہے، ہماری اپنی خوشی کی بات، ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر نمازوں کو اچھی طریقے سے ادا کیا ہوگا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ جنت کے اندر اس کو درجات اس کو دیے جائیں گے، اور مرنے کے بعد قبر والی جو زندگی ہے اس میں انسان سکون سے رہے گا۔ ورنہ احادیث پاک کے اندر بہت زیادہ سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان اگر جان بوجھ کے اگر نماز اگر چھوڑ دیتا اگر ہے تو قبر کے اندر اس کو عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، سانپ اور بچھوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہدایت یافتہ بندوں کی جو کیفیات کو بیان فرمایا، جو صفات کو بیان فرمایا، پہلی صفت یہ ہے کہ یؤمن بالغیب، کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فریضے کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کیفیات اور جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس صفت کو اپنے اندر داخل کرنے یا اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔